جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس پہ میں بات کروں گا، لیکن پہلے یہ دو چیزیں میں بیان کر کے تو پھر میں ان کے لیے جو ریلوے کا پیکج پولیس کے حوالے سے کافی لمبی پریزنٹیشن ہوئی وہاں پہ. ہمارے جو آئی جی صاحب آئے ہیں ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. سی ٹی ڈی کے حوالے سے ہے، نیکٹا کے حوالے سے ہے، بلوچستان پولیس کو انہوں نے بڑا اچھا. تو آج میں نے جو ان کو ٹاسک دیا وہ یہی ہے کہ ریلوے پولیس جس کی کہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، اس کو کیا بار بار میں یہاں دہراؤں. اس میں ان کے بہت سارے ایشوز بھی تھے، ان کو بھی ہم نے ایڈریس کرنے کے لیے انشاءاللہ کہا ہے کہ ہم خود ایڈریس کریں گے. لیکن ایک واضح فرق تھا ان میں، ایک ریلوے پولیس کے کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل اور اے ایس آئی کی اسکیل اور پنجاب پولیس کے اسکیل کے اندر بڑا فرق تھا. اس میں فرض کیا کہ آپ ریلوے پولیس کا کانسٹیبل جو اسکیل 7 میں ہوگا، ہیڈ کانسٹیبل 9 میں ہوگا اور اے ایس آئی 11 میں ہوگا. پہلے وہ اسکیل اس سے کم تھی. تو اس طرح ہم نے اس کے برابر اسکیل میں کر دیا ہے، پنجاب پولیس کے برابر ریلوے پولیس کے اسکیل ہوں گے. باقی اور بھی ایشوز تھے سیفٹی کے حوالے سے، وہ بھی بات کی. لیکن سب سے پہلے بات میں جعفر ایکسپریس کے حوالے سے کروں گا. اس کی ساری ڈیٹیل تو آپ کے پاس آ چکی ہوئی ہے کہ کتنے وہاں پہ زخمی ہوئے، کتنے شہید ہوئے اور کتنے دہشت گرد مارے گئے، کتنے ریسکیو کیے گئے. لیکن یہ میں اپنی پوری قوم کو آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اور وہ پاکستان کے اندر جس طریقے سے پنپ رہی ہے اور کس کی بدولت پنپ رہی ہے، کون کون اس کے حصے دار ہیں، وہ میں اپنی جو میری علم ہے اس کے مطابق میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور یہ میرا بڑا کلیئر اور کرسٹل ہمیشہ سے پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے، اور نیوکلیر پاور بھی وہ ہے کہ پورے 57 اسلامک کنٹریز کے اندر واحد ایک پاکستان ہے اور پوری دنیا کے اندر کھٹک رہا ہے. ابھی یہاں ہم میزائل بناتے ہیں تو اسرائیل وہاں سے کہتا ہے جی کہ یہ میزائل میرے لیے بنائے جا رہے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں اس بات سے، اس کے اوپر وہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن ہمارے ہمسائے میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، یعنی اگر ہندوستان کے 22 کے قریب قونصل خانے جو ہیں وہ ہمارے 2600 کلومیٹر کی جو ڈیون لائن ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کھولے ہوئے ہیں. وہ کس مقصد کے لیے؟ وہاں قونصل خانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ لیکن ہمارے ہمسائے میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، یعنی اگر ہندوستان کے 22 کے قریب قونصل خانے جو ہیں وہ ہمارے 2600 کلومیٹر کی جو ڈیون لائن ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کھولے ہوئے ہیں. وہ کس مقصد کے لیے؟ وہاں قونصل خانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ وہ افغانستان کو استعمال کر کے ہماری سرزمین پہ ہمیں عدم استحکام کی طرف دھکیلا جاتا ہے. اگر اتنا ہی وہ بڑا شیر ہے یا اس علاقے کا پردھان ہے تو وہ ڈائریکٹ ہم سے آ کے لڑ سکتا ہے، اور ڈائریکٹ وہ لڑ نہیں سکتا. اس لیے پھر اس نے یہ کیا ہے، ہاں فیسیلیٹیٹر ہم خود ہیں، فیسیلیٹیٹر ہم پاکستانی ہیں. وہاں اس میں بلوچ کی صورت میں بھی ہیں، پختون کی صورت میں بھی ہیں. اگر کراچی میں کوئی اگر بلاسٹ ہوتا ہے تو وہ لوکل ہمارے جو سندھی ہیں یا فلاں ہیں وہ بھی ہیں، اور اسی طرح لاہور میں ہوتا ہے تو پنجابی فیسیلیٹیٹر ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ خود آ کے ہندوستان تو یہاں پہ خود بھی آیا ہے، کلبھوشن کی صورت میں وہ پکڑا بھی گیا ہے، مطلب کہ ایویڈنس سے موجود ہے پاکستان کے پاس. لیکن جعفر ایکسپریس جہاں پہ بچے تھے، عورتیں تھیں، اور جہاں پہ لوگ جو اپنی اب چھٹیاں منانے کے لیے جا رہے تھے کسی ٹرین کے اوپر، یہ میرا خیال ہے بہت ریئر چانس پوری دنیا کے اندر یہ دوسرا واقعہ ہے یا تیسرا واقعہ ہے کہ اس طریقے سے حملہ کیا گیا ہے. لیکن ان کو کم از کم پاکستان کے اندر یہ کرتے ہوئے اس لیے اطمینان ہوتا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم اس طریقے سے تو نہیں، تو اس طریقے سے اس کو بلوچ کے اندر، پختون کے اندر، پنجابی اور یہ ان کے اندر جو ہے تقسیم پیدا کر کے تو ہم ان کو عدم استحکام کی طرف دھکیل سکتی ہیں. اربوں ڈالر، اربوں روپے نہیں، اربوں ڈالر جو ہے، اور اس میں کچھ اور چھپے ہوئے ہاتھ بھی ہیں جو اس میں کار فرما ہے، جو پاکستان کو، کیونکہ اس خطے میں ایک امپورٹنٹ ہم حیثیت رکھتے ہیں، اور چائنا ہو اور آپ وسط ایشیا کی ریاستیں ہوں، یہیں سے گزر کے ہم نے جانا ہے. ایون یورپ بھی جانے کے لیے ہم یہ راستہ اختیار کر سکتے ہیں. اور پھر سی پیک، سب سے بڑی بات کہ سی پیک کو پوری دنیا جو ہے وہ کھٹک رہا ہے سی پیک ان کی آنکھوں میں، کیونکہ اب دوبارہ ریوائیو کیا ہے، وزیر اعظم کے دورے کے بعد اس کو ریوائیو کیا گیا ہے. تو اس صورت میں بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈیسیجن لیے، ابھی میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کوئٹہ بھی گیا ہوا تھا، کہ اس ڈیسیجن سے پہلے میں جو بات کرنے لگا ہوں کہ جو ریسکیو آپریشن کیا گیا ہے، جو ریسکیو آپریشن کیا گیا ہے، اور جس طریقے سے ہمارے جو یرغمال بنائے گئے ہوئے لوگوں کو
نکالا گیا ہے وہاں سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ دیدنی تھا. وہ ہم اپنی فوج کو, اپنی زرار کے کمانڈوز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور یہی میرا پوائنٹ ہے. اس پوائنٹ کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھیے گا جیسے ہم اسلام آباد میں رہنے والے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ جو کے پی کے اندر لگی ہوئی آگ ہے یا بلوچستان کے لگی ہوئی آگ ہے یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتی, تو سب سے بڑے غافل ہم ہیں. تو لاہور والے سمجھے کہ یہ یہاں تک نہیں آ سکتی. ایکچولی ہمارا ٹرینڈ بن گیا ہے من حیث القوم کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ میری دکان سب سے امپورٹنٹ ہے, میری فیکٹری سب سے امپورٹنٹ ہے, میری نوکری سب سے امپورٹنٹ ہے. لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں وہ وہاں پہ کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے. تو اس کو بچانے کے لیے کون, دیکھیں اس پاکستان کو بچانے کے لیے انٹلیکچوئلز ہوں, آپ جیسے لوگ جو انٹلیکچوئلز میں آتے ہیں, ہمارے جیسا پولیٹیشین ہو, یہ نوکریاں کرنے والے لوگ ہوں, دکاندار ہوں, انڈسٹریلسٹ ہوں, یہ جب تک اپنی فوج کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے اور کھڑے ہو کر اس کو اپنے کمانڈوز کو سلام پیش نہیں کریں گے, ان کے لواحقین کی دلجوئی نہیں کریں گے, کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے وہ کہ اللہ بات ہے. اس نے تو اپنے اللہ کے لیے جان دی ہے اور اس نے شہادت کے جذبے سے سرشار ہو کر. لیکن آپ دیکھیں کہ جب میں یہ خبریں لے رہا تھا, بار بار پوچھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, تو وہاں جب یہ پتہ چلا کہ 8 سے 9 سوئسائڈر ہیں, تو یقین میرے ذہن میں تھا کہ بھئی یہ تو مرنے کے لیے آئے ہیں, تو یہ تو اب ہمارے 427 کے قریب وہاں پیسنجر تھے 4 to 7. میں نے کہا ان میں سے تو پھر آدھے تو وہ لے جائیں گے, کیونکہ سوئسائڈر تو جہاں جاتا ہے آپ کو پتہ ہے مسجد میں دھماکہ ہو تو 50 سے کم بندہ نہیں مرتا اس میں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ رسپونڈ ٹائم بھی دیکھیں اور اس کے بعد حکمت عملی دیکھیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشنلزم کی معراج تھی کہ جس کے اندر کوشش کی گئی. اگر 4 گھنٹے 3 گھنٹے انتظار کیا گیا تو ان کو اس طریقے سے کہ تاکہ کم سے کم نقصان ہو. وہ جو نقصان انہوں نے کیا وہ اس سے پہلے کر چکے تھے, آپ کو ساری باتیں آپ کے پاس پہنچ چکی ہوئی ہیں کہ وہ لوگوں کو باہر نکالتے تھے, مارتے تھے, ان کو گولیاں مارتے تھے. لیکن جب انہوں نے ٹرین کے اندر ایکشن کیا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ایک سوئسائڈر کو بھی انہوں نے پھٹنے نہیں دیا, ایک سوئسائڈر کو بھی. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ 9 کے 9 پھٹ جاتے یا 4 پھٹ جاتے یا 3 پھٹ جاتے تو کتنا بڑا نقصان. تو جو ہوا وہ بھی آپ اگر ہمارے 26 27 یا 30 کے لوگ شہید ہوئے ہیں تو وہ بہت بڑا نقصان ہے. لیکن جہاں ایکسپیکٹیشن یہ ہو کہ یہاں پہ سوئسائڈر ہیں اور اتنی تعداد میں ہیں, میں نے آج تک اتنی تعداد میں سوئسائڈر کسی جگہ کے اوپر نہیں دیکھے. لیکن اس کے اوپر جس طریقے سے فورسز نے اٹیک کیا, جس حکمت عملی کے ساتھ اپنے لوگوں کو نکالا, میں سمجھتا ہوں کہ شاید دنیا کی پروفیشنل ترین جو لوگ ہیں وہ ایسے حالات میں شاید اتنا بڑا کام نہ کر سکتے. اس لیے پوری قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا, کیونکہ آنے والے حالات کے اندر بھی آپ دیکھیں کیونکہ اتنی آسانیاں نظر نہیں آتی. اسی لیے جب ہم کوئٹہ گیا, میں وہاں پہ آتا ہوں تو وزیر اعظم صاحب, چیف آف آرمی سٹاف, سارے لوگ ہم موجود تھے وہاں پہ. ہماری طرف فیڈرل منسٹر تمام اسمبلی تھی بلوچستان کی, چیف منسٹر صاحب تھے وہاں پہ. یہ کلیئر اور کرسٹل یہ بات کی گئی دونوں طرف سے, چیف ایگزیکٹو کی طرف سے بھی اور سپہ سالار کی طرف سے بھی, کہ ہم نے اب وہ جو ایک ماں بیٹے والا رومانس چل رہا تھا, اور جب بیٹا ماں کے گلے تک آ جائے تو پھر وہ بیٹا بیٹا نہیں کہلاتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس بیٹے کو کوئی ماں کے, اب بھی دیکھ لیں دنیا کی ہر چیز بندہ برداشت کر سکتا ہے, لیکن کبھی بھی ٹی وی پہ یہ بات چل رہی ہو کہ کسی بیٹے نے اپنی والدہ کے ساتھ مس بیہیو کیا تو آپ جیسے میرے جیسے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. وہ پھر قابل برداشت چیزیں نہیں ہوتی. پھر وہ ان لوگوں کو منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا. تو یہ فیصلہ ہو گیا کیونکہ خوارج کے خلاف ایک بڑی آپریشن چل رہا تھا اور شاید وہ دھیان ادھر نہیں تھا. لیکن اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اگر جتنے دہشت گرد پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا, اور اگر یہ بھاگ کر افغانستان جاتے ہیں یا کسی اور جگہ جاتے ہیں, جہاں جگہ جائیں گے ان کا پیچھا کیا جائے گا. یہ حکومتی سطح کے اوپر 200% یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے. یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں بات جو ہے جو آنے والے وقت کا پتہ دیں, یہ پچھلی باتیں میں آپ سے کر لوں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. وہ تو آپ نے بھی سنی, لوگوں سے بھی آپ سنتے رہتے ہیں. میرا پوائنٹ آف ویو ڈے 1 سے ایک ہے کہ پاکستان کو نا ایک پلاننگ کے تحت, ایک منصوبے کے تحت, ایک سازش کے تحت شام, لیبیا, یہ بعد میں لوگوں نے یہ باتیں کرنی شروع کی, یہ میں نے بہت عرصہ پہلے سے شروع کی تھی. شام, لیبیا اور عراق کے طرز کے اوپر جو ہے ان کے پاس تو ڈالرز بھی بہت ہیں, بہت تھے ان کے پاس ڈالرز بہت تھے. میں لوگوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں, مال بھی بڑا تھا,
لیکن ان کے دفاعی نظام کو کمزور کیا گیا، ان کی دفاعی نظام کو تتر بتر کیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ آسانی کے ساتھ دشمن اس پہ حملہ آور ہوا، اور آج کا عراق دیکھ لیں، آج کا لیبیا دیکھ لیں، آج کا شام دیکھ لیں، اور اس سے پہلے والا جب یہ خانہ جنگی نہیں تھی اس سے پہلے والا دیکھ لیں، کتنا فرق تھا۔ ہمارے پاس تو خدا نہ خواستہ وہ مال و دولت بھی نہیں ہے، اور کسی ہمسائے نے بھی ہمیں پناہ نہیں دینی۔ جن کو ہم نے 40 سال پالا، جن کو اپنا مال بھی دیا، اپنی جان بھی دی، اپنے گھر بھی دیے، آج ان کی ہمارے ساتھ دشمنی کی انتہا ہے۔ یہ شاید ہندوستان اتنی نفرت نہ کرتا ہو جتنا آج وہ ہم سے کر رہے ہیں۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس سازش کو ہم سب نے مل کے ناکام بنانا، ایک دوسرے پہ طنز کر لیں گے، لیکن ہوا کیا؟ ایک طرف یہ اندوناک واقعہ ہوتا ہے، پوری قوم جو افسردہ ہے، اور دوسری طرف اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے والے لوگوں نے کیا کیا؟ سیم وہی بولی جو ہندوستان کا میڈیا بول رہا تھا۔ آپ ہندوستان کے میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں، وہ تو 200 تابوت کی بات کر رہا تھا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اٹھا کے لے جانے والی بات کر رہا تھا، کتنے لوگوں کو ساتھ لے گئے ہیں، 200 تابوت تیار چلے گئے ہیں، اور وہی طنز کون کر رہے تھے؟ جو پاکستان سے بھاگے ہوئے پاکستانی بھگوڑے ہیں۔ اب تو ان کو پاکستانی کہنا بھی مناسب نہیں ہے، اور وہ بھگوڑے، کوئی بھی بھگوڑا جا کے پاکستان کو گالی دے گا، پاکستان کے انسٹیٹیوشن پہ حملہ آور ہوگا، اسے کروڑوں روپے بھی ملیں گے، گھر بھی ملے گا، اور اس کو گاڑی بھی ملے گی۔ یہ ایک فارمولہ بنا دیا ہے اغیار نے پاکستان کے خلاف بات کرنے کا، اور اس اٹریکشن کے طور کے اوپر جن کو پاکستان نے نام دیا، جن کو پاکستان کی وجہ سے جنہوں نے یہاں پہ مال و دولت کمائی، آج وہ جا کے پاکستان پر بھونکتے ہیں۔ میں بھونکنے کا لفظ استعمال کروں گا۔ اور اسی طریقے سے میں کہتا ہوں کہ جو یہاں پہ بیٹھ کے ایک سیاسی جماعت، ہمیں بھی عمر قید کی سزائیں ہوئی، ہمارے لیڈرشپ میاں نواز شریف کو جلا وطنی ہوئی، ایک دفعہ نہیں ہوئی، کئی دفعہ ہوئی، کئی دفعہ جیلوں میں ڈالا گیا، لیکن میں خود وکٹم ہوں کہ 25 سال قید ہوتی ہے۔ ہماری ویڈیوز نکال کے دیکھیں، کیا ہم نے کہا کبھی ایک اپنے انسٹیٹیوشن کو گالی دی، کسی عدالت کو گالی دی، کسی فوج کو گالی؟ میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں، لیکن کیا ہوا؟ ہمیں پتا تھا اس نظام نے ہمیں سزا دی ہے، یہی نظام ہمیں چھوڑے گا۔ ہم جا کے ہندوستانی نظام سے نہیں ریلیف لیں گے، یا جا کے یو کے کی عدالتوں میں نہیں پیش ہونا، ہم نے ادھر ہی پیش ہونا ہے۔ ہوئی ہے تو یہیں سے انشاءاللہ ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کی بات ہو، ورلڈ بینک کی بات ہو، پاکستان کی تعمیر و ترقی کی بات ہو، اکانومی کی بات ہو، تو وہاں جا کے پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ جناب پاکستان کو امداد نہ دی جائے، پاکستان کو مرنے دیا جائے، خدا نہ خواستہ۔ اسی طریقے سے اب اس واقعے کے اوپر اگر ہندوستان کی زبان کو دیکھیں، اور یہ پی ٹی آئی میں کھل کے بات کرتا ہوں، یہ جو پی ٹی آئی کا بریگیڈ ہے، ان کی بات کرنے لگا ہوں، ان کی زبان کو دیکھیں کہ وہ پاکستان کے خلاف کیا زبان استعمال کر رہے ہیں۔ فوج کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، دیکھیں نا، فوج کو ہی ٹارگٹ کرنا ہے نا، میرے حنیف عباسی کو یا میاں نواز شریف کو، شہباز شریف کو تو ٹارگٹ نہیں کیا ہوا، یا بلاول زرداری کو تو ٹارگٹ کیا، زرداری صاحب کو ٹارگٹ، آپ دیکھ لیں، ٹارگٹڈ موومنٹ ہے، ٹارگٹڈ موومنٹ ہے۔ ٹارگٹڈ موومنٹ کی صورت میں کروڑوں اربوں روپے مل رہے ہیں، اور عام بندوں کو مل رہے ہیں، تاکہ پاکستان پہ لان تان کی جائے، اور باہر بیٹھی ہوئی جو ان کی مشینیں ہیں، وہ مشینوں کی صورت میں پاکستان کو جو ہے اس گرداب میں پھانسنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن الحمدللہ جس طرح سے ہمارے پروفیشنل سٹائل میں ہمارے لوگوں نے رسپونڈ کیا ہے، اور پھر اس واقعے کی مذمت تو امریکہ نے بھی کی، اس واقعے کی مذمت تو اقوام متحدہ نے بھی کی، چائنا نے بھی کی، نہیں کی تو ہمارے دشمنوں نے نہیں کی۔ تو ہمارے دشمنوں میں پھر وہ بھی شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے ان کا ساتھ دیتے ہوئے اور اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کچھ یہ کہا کہ انہوں نے بھی انسٹیٹیوشن کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور جو گفتگو کی گئی ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ تو اس لیے میں اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہوئے کہوں گا پوری قوم کو کہ ہمارے پاس اب بھی وقت ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں اپنے سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے۔ سیاسی جماعتیں آپس میں لڑ لیں گی، ہم آپس میں لڑ لیں گے، ہم بلوچ ہیں ٹھیک ہے، ہم سندھی ہیں ٹھیک ہے، ہم پنجابی ہیں ٹھیک ہے، کشمیری ہیں ٹھیک ہے، سرائکی ہیں ٹھیک ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن پہلے تو ہم پاکستانی ہوں گے۔ اگر پاکستانی نہیں ہے تو پھر ایز اے نیشن ہم کیسے بیہیو کر سکیں گے؟ جہاں تک رہ گیا کہ بلوچستان کی پسماندگی کا کس سے تعلق ہے، یہ بہانے ہوتے ہیں۔ بس پسماندگی میں کیا کوئی اپنے غربت میں کیا کوئی اپنے ماں کو اور باپ کے گلے کو پکڑتا ہے؟ میں نے تو کسی غریب ترین آدمی کو نہیں دیکھا وہ اپنے ماں کو
اس کے گلے سے پکڑے. وہ بدبخت کو دیکھا ضرور ہوگا کہ 2-4 ہوں گے پوری اس 25 کروڑ عوام میں اندر، لیکن باقی تو اپنے غریب ہو امیر ہو اپنے ماں باپ کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا ہر کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو اس لیے یا 2 منٹ پہلے بات کروں گا نا. آپ کا سب سے زیادہ جلدی ہے. نہیں پہلے میں بات کر لوں پھر آپ سے لوں گا سوال. سارا آپ نے اگر ڈکٹیٹ کرنا ہے تو آپ آگے میری جگہ بیٹھ جائیں نا، میں سب سے لوں گا، گھبرائیں نہیں آپ. میں آخری بات جو کرنے لگا سر ریلوے کے حوالے سے. ریلوے کے بڑے ایشوز ہیں سر. یہ تو میں نے ایک پیغام دینا تھا پوری قوم کو آنے والے وقت کا، اور اللہ تعالیٰ میری آنے والا وقت اچھا ہو، میری گفتگو والا نہ ہو کہ یہ جو میں چاہتا ہوں. میں چاہتا یہ ہوں کہ سرسبز پاکستان ہو، اس میں پھلتے پھولتے ہم نظر آئیں. جس قوم سے بھی ہمارا تعلق ہو، قوم سے مراد جو ہماری شناخت ہے پنجابی، پٹھان، پختون یا بلوچ، اس حوالے سے. لیکن یہ میسج اتنا سٹرونگ جانا چاہیے آپ کی طرف سے بھی کہ یہ اس میں کوئی ہم زیر زبر اوپر نیچے نہ کریں. باقی رہ گئی ہماری ذات آپ کے لیے حاضر ہے. آپ ہمیں جو مرضی کہیں، برا کہیں، اچھا کہیں، آپ کی مرضی، ہمیں ذرا سا برا نہیں لگے گا. اب آ جاتے ہیں سر ریلوے کے اوپر. ریلوے والا ایشو جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ریلوے کس حالت میں کھڑی ہے. اور میں کوئی بھی ابھی جب سے مجھے 10-12 دن ہوئے چارج لیے، میں نے میری کوئی گفتگو میں آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جناب میں نے 10 دن کے اندر کوئی ٹرین کا نام تبدیل کر کے تو میں اس ٹرین کو چلانے کے لیے افتتاح کرنے کے لیے چلا جاؤں. میں پریزنٹیشن لے رہا ہوں، میں نے آپ سمجھ گئے ساری باتیں. نہ میں نے کہنا جی ML1 کان سن میرے بھی پک گئے سنتے سنتے. ML1 جب میں یہاں آیا تو ML1 کا نام و نشان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے CO صاحب کی موجودگی میں اور ان کے ساتھ جو پریزنٹیشن اسلام آباد میں بھی دیتے رہے ہیں، آج بھی صبح سے دے رہے ہیں، اور آپ کی اس گفتگو کے بعد اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے ان سے باتیں سیکھیں. لیکن 3-4 چیزیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں اس کے اوپر میں نے انہیں کہا کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اس میں پنچویلٹی ہے کہ بھی خواجہ سعد رفیق صاحب ہمارے بھائی دوست یہاں موجود تھے. ٹرینیں ٹائم پہ چلتی تھی، ٹریک تو وہی تھا، ٹریک تو تبدیل نہیں ہوا. تو ٹریک وہی تھا، ٹیمیں اپنا جو ٹرینیں تھی ٹائم پہ چلتی تھی، کلیننس تھی اور شفافیت تھی، یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن یہ 3-4 چیزوں کے اوپر میں نے انہیں کہا کہ کوئی کمپرومائز نہیں. ایک کلیننس کے اوپر، ایک پنچویلٹی کے اوپر، ایک آپ کا جو سیفٹی ہے. سیفٹی کے حوالے سے یہ ہے کہ ہماری ایک بھی اسکینر مشین جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. سب اسکینر مشینیں، دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں پہ آپ بھی کہیں گئے ہوں گے، ہم بھی جاتے ہیں، چھوٹا سا بیگ بھی آپ کے ہاتھ میں ہو تو وہ بھی اسکینر سے گزرنا ہے. لگیج تو گزرتا ہی گزرتا ہے، لیکن آپ بھی جب گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کوٹ شوٹ بھی اتارنا پڑتا ہے. تو وہ کہاں سے گزارے گی؟ آپ اسکینر سے گزاریں گے. ایک بھی اسکینر ہمارے پاس نہیں. اچھا، ریلوے پولیس کی یہ حالت ہے کہ وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو ان کے پاس نفری نہیں ہے، دوسرا ان کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. تو آپ سیفٹی کی توقع کس سے کر رہے ہوں گے؟ اس کے اوپر آج مکمل ایک بریفنگ ہوئی ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ IG ریلوے جو ہے وہ ایک اچھا بندہ میسر ہمیں آئے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ 1 سال آپ کا رہ گیا ہے اور 1 سال میں وہی پرفارمنس جو آپ نے فلاں جگہ پہ دی ہے وہ پرفارمنس پاکستان ریلوے کو کھڑا کرنے میں دیں. ہماری طرف سے آپ کو سپورٹ ملے گی، انٹرفیرنس نہیں ملے گی آپ کو کسی جگہ کے اوپر. اس کے ساتھ مکینیکل ایشوز جو تو مکینیکل ٹریک کی وجہ سے ہیں وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جیسے ابھی میں نے ان کو کہا کہ ایک اسلام آباد کے اندر ایک ٹرین جو ہے ابھی عوام ایکسپریس تھی، 3 دن پہلے وہ پٹری سے اتر گئی. میں نے کہا جی اس کا کس ٹریک سے کیا تعلق ہے؟ اس کا ٹریک سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ مکینیکل ایشو تھا. اس پر انہوں نے ایک بندہ سسپینڈ کیا. لیکن میں نے کہا یہ سسپینشن یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے سسپینڈ کیا 10 دن بعد اس کو دوبارہ بحال کرتے. جو ان کے اسٹیشنز ہیں ان کی اپ گریڈیشن ہے جی، اور اس کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں. اور پوری سیفٹی کے ایشوز کو کیمراز پورے ہمارے جتنے اسٹیشن ہیں ان کے اوپر کیمراز لگانے کی بات ہو رہی ہے، اسکینر لگانے کی بات ہو رہی ہے، پولیس کی اپ گریڈیشن کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور ساتھ پھر ہم صرف کارگو کی اپ گریڈیشن. ابھی جو PM صاحب پچھلے وزیر اعظم پاکستان جو شہباز شریف صاحب 6 دن سے، کیونکہ میں بھی اس کمیٹی میں ہوں، کل بھی ہم وہ میٹنگ لے کے آئے تھے، ٹریڈر سے مل رہے ہیں. انجمن تاجران کو بلایا، سارے پاکستان کے انجمن فیڈریشن والوں کو بلایا ہے،
اپنا اس طرح چیمبر والوں کو، فیڈریشن والوں کو، انجمن تاجران، سارے لوگوں کو بلا کے انہوں نے بات کی. اس میں سب سے زیادہ جو ڈیمانڈ ریلوے کی طرف سے آئی، ریلوے کی لیے آئی، وہ یہ تھی کہ ہمیں کارگو کے حوالے سے ہمیں سستا کارگو چاہیے. تو سستا کارگو کے حوالے سے وہ کہتے ہیں ٹرین سے زیادہ ہمیں کارگو کوئی، یعنی ہمیں اس کے اندر ہمارے پاس وینز نہیں تھی. اور وینز کے لیے میں نے سی او صاحب کو کہا ہے، میں جو 6-7 دن میں ان کو دیکھا ہے، یہ کمپیٹنٹ آدمی ہے، مجھے امید ہے ڈوئر ہے. مجھے امید ہے کہ جس طرح پیسنجر ٹرین میں ریونیو بڑھا ہے، اس طرح کارگو ٹرین کے اندر جو ہے وہ ریونیو کو لے کے آئیں. کوئی پسند ناپسند نہ دیکھیں اور فیصلے کرتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیصلے کریں گے. میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، ان کے پیچھے کھڑا ہوں گا، اور باقی بھی جو سٹاف ہے ان کے ساتھ بھی ہماری یہی گفتگو ہوئی ہے. تو ہم اس کو بہتری ML1 کے حوالے سے UAE والے بھی اب ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں، لیکن کچھ پرپوزلز ایسی بھی آئی ہیں جو ہم خود بھی کر سکتے ہیں پورشن میں. اگر ہم نے شروع میں کچھ پورشن خود بھی کیے ہوتے تو آج ML1 سے مراد پشاور سے اپنا کراچی سے پشاور کا ٹریک ہے. لیکن ابھی مجھے جو بتایا گیا کہ برانچز جو ہیں جیسے سیالکوٹ ہے، نارووال ہے، وہ بھی سارے کے سارا ٹریک فارغ ہو چکا ہوا ہے. تو اس کو بھی ہم تھوڑا تھوڑا کر رہے ہوتے تو آج کہاں پہنچ چکے ہوتے. تو میری کوشش ہوگی کہ اگر کوئی آئے نہ آئے تو ہم نے تو اپنے طور کے اوپر اس میں کچھ اضافہ کرتے جائیں. مجھے وزیر اعظم پاکستان سے بہت امید ہے، جس طرح وہ میرے ساتھ ہمیشہ راولپنڈی کی تعمیر و ترقی میں کھڑے رہے. بڑے بڑے پروجیکٹ ہم نے کیے ہیں. ہم نے میٹرو بنائی ہے، ہم نے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنایا ہے، راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی بنایا ہے. ہم نے اسلام آباد کی میٹروز میں 16 مہینے اسٹیئرنگ کمیٹی کا چیئرمین رہا آن ڈیولپمنٹ CDA کا. وہاں پہ ہم نے الیکٹرک بسز چلائی ہیں، 160 الیکٹرک بسز چل رہی ہیں وہاں پہ. بریجز بنے ہیں، انڈر پاسز بنے ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی جو انڈر پاس بنایا نقوی صاحب نے 2، ایک انہوں نے بنایا سرینا والا 72 ڈیز میں، ایک ہم نے بنایا 82 ڈیز میں. انڈر پاس ہے اور اوور ہیڈ برج ہے جو F8 میں بنایا ہے. تو ہم اس طریقے سے کام کرنے کی کوشش کریں گے. چیلنجنگ ہے، بہت بڑا کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے. نیک نیت کے ساتھ ہم چلیں گے انشاءاللہ. پورا ٹیم ورک ہم اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ. اللہ ہماری مدد کرے گا. اب باری باری جس کے جلدی سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا ایک خطرہ تھا. تو اس جو سوشل میڈیا ٹیررزم تھی، اس پہ بھی کوئی ایکشن لے رہی ہے گورنمنٹ؟ جی بالکل جی. وہ جتنے لوگ دیکھیں نا، اب سوشل میڈیا کے اوپر ایک میں بات کرتا ہوں کہ ایک بندے نے سچی بات کرنی ہے، اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے، ڈر نہیں ہونا چاہیے. ایک بندے نے جھوٹ بولنا ہے تو اس کی گرفت ہوگی. اب یہ جتنی چیزیں ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، جہاں جہاں سے پروپیگنڈا ہوا ہے، باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کے بھی حوالے سے بھی حکمت عملی تیار ہوئی ہے. اور یہ بھی ہوا ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے اوپر، یعنی اگر انہوں نے حملہ کیا ہے اپنی بندوقوں کے ساتھ اور سوئسائڈ جیکٹ کے ساتھ، تو انہوں نے بھی تو سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان پہ ہی حملہ کیا. انشاءاللہ پوری اس کی گرفت ہوگی. اچھا سر، ایک طرف تو پاک فوج جو ہے وہ فیصلہ کن اب آپریشن کرنے جا رہی ہے دہشت گردی کے خلاف، اور دوسری جانب کا بوشن جاتی جیسے جاسوس پاکستان سے گرفتار بھی ہوئے ہیں. اور اس حملے میں بھی جو جعفر ایکسپریس میں ہوا ہے، اس میں انڈین خفیہ ایجنسی را کا رول دیکھنے میں آ رہا ہے، اور کینیڈین تنظیموں کی جانب سے مزید دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں. تو کیا اب سیکورٹی پلان ہوگا ٹرینوں کے اندر، یہ بھی ذرا فرما دیجیے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو انٹرسیپٹ کیا گیا ہے ان کی گفتگو کو، وہ افغانستان میں بیٹھ کے وہ ان سے رابطے میں تھے. اس میں تو سامنے چیز آ گئی. اور 33 کے قریب ان کے دہشت گرد مارے گئے. اور پھر اسی کے اوپر میں نے خود یہ ڈیسیجن منہ سے سنا سپہ سالار کے کہ اب ہم یہ نہیں ہوگا کہ ہم صرف پاکستان تک محدود رہیں، ہم جہاں جائیں گے پاکستان کے دشمن ان کا پیچھا کریں گے. جہاں تک سیفٹی کا تعلق ہے، ایک تو آج ہم ٹریک آج شام تک ہو جائے گا کلیئر کہ کل؟ سر آج دوپہر میں کام شروع ہو گیا، انشاءاللہ شام تک امید ہے کہ بحال ہم اس کو ٹریک کو انشاءاللہ پہلی پرائورٹی ہماری یہ تھی. بات اس وقت بھی جو ہمارے، کیونکہ سیکورٹی فورسز اپنا آپریشن کر رہی تھیں، اتنی دیر تک ہمیں اجازت نہیں ملی اور دینی بھی نہیں چاہیے تھی. اس کے بعد جو انہوں نے دی، تو اس کے بعد ہمارا رسپونس ٹائم آپ سمجھیں کہ بس تھوڑا سا تھا. بس اطلاع ملتی گئی تو ہماری ریسکیو ٹرین بھی پہنچی اور لوکوموٹیو بھی ہمارا وہاں پہنچا.